تیمور کے منہ سے اتنے وقت بعد منہا کا ذکر سنتے ہی عثمان بھی اداس ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہوتیں تو کتنا خوش ہوتیں جب انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا چھوٹا سا تیمور اب شادی کرنے جا رہا ہے۔ عثمان اداسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے قبل تیمور کوئی جواب دیتا عدن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے، لیکن اگلے ہی پل عدن بھاگتے ہوئے دونوں کے سر پر ہاتھ مار کر آگے بڑھ گیا۔ تم عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ عدن دونوں کے گھورنے پر چیختے ہوئے بولتا اپنی رفتار اور بڑھا چکا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر دونوں اسے مارنے بھاگے تھے، جو اب قہقہے لگاتا جا رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر معصومہ دوپٹے سے اپنا گیلا چہرہ پوچھتی ہوئی کمرے میں آتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ خزیمہ اسے لاک کر کے شاید بھول گیا تھا۔ معصومہ نے وقت دیکھا، جہاں 8:15 ہو رہے تھے۔ آرام دہ جگہ ہونے کے باوجود وہ 2-2.5 گھنٹے ہی سو سکی تھی۔ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو بینڈ سے آزاد کرتی بال سلجھانے لگی، جب اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا۔ معصومہ نے گھبرا کر ہاتھ میں تھاما برش تیزی سے واپس رکھا۔ خزیمہ مرزا صاحب اور نورین بیگم کے جانے کے بعد خود بھی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، جب اچانک ہی معصومہ کا خیال آتے ہی شٹ کہتے ہی گاڑی سے نکلا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیے، ہاتھ میں ٹرے تھامے جس میں ناشتہ تھا، جلدی سے اندر داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر ٹیبل پر ٹرے رکھ کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے لگا معصومہ باتھ روم میں ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اچانک ہی خزیمہ کی نظر بیڈ کے نیچے گئی، جہاں سے سفید ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ خزیمہ آئی برو اچکاتے ہوئے آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر کھولنے کے بعد واپس بند کرتے خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ معصومہ، جو کسی اور کے آنے کا سوچ کے ڈر کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، دروازہ بند اور کھلنے کی آواز پر کھسکتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ یکدم معصومہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ معصومہ کی نظریں سامنے کھڑے شخص کے جو گرز سے سفر کرتی اس کے چہرے پر جیسے ہی پڑی، اس کی سانس جیسے ہی بحال ہوئی تھی۔ خزیمہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے معصومہ کی بچگانہ حرکت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کیا کھو گیا ہے بیڈ کے نیچے؟ خزیمہ کی آواز پر معصومہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر دھیرے سے کھڑی ہوئی۔ وہ میں سمجھی کوئی اور آ گیا۔ خزیمہ نے اس کی بات کاٹ کر بات مکمل کی۔ معصومہ نے نظریں جھکا کر سر اثبات میں ہلایا۔ خزیمہ نے لب دبا کر امڑنے والی مسکراہٹ چھپائی۔ بے فکر رہو، اس کمرے میں کوئی نہیں آتا۔ ہاں، ملازمہ صفائی کے لیے آتا رہتا ہے، لیکن میں منع کر دوں گا۔ کیوں؟ معصومہ نے بے ساختہ حیران ہو کر پوچھا، پھر خود ہی خزیمہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ کیونکہ اب سے یہ کمرہ تمہارا ہے، اس حساب سے کمرے کی صفائی کا خیال بھی تم ہی رکھو گی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ خزیمہ کی بات سنتے ہی معصومہ نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اچھے بچوں کی طرح اپنے دماغ کو سمجھا لو۔ خزیمہ اسپاٹ انداز میں بولتا جانے لگا۔ معصومہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی، جب اچانک خزیمہ ناشتہ کرنے کا بولنے کے لیے پلٹا۔ معصومہ جو تیزی سے پیچھے آ رہی تھی، اس کے سینے سے جا لگی۔ خزیمہ نے بے ساختہ اس کے گرد بازو حائل کیے۔ معصومہ نے گھبرا کر خزیمہ کو دیکھا، جو بے تاثر چہرے کے نظریں جھکا کر معصومہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیا؟ خزیمہ ہنوز اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، چھوڑیں مجھے گھر جانا ہے۔ آپی کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں گھر نہیں پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ معصومہ جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے نکالتی 2 قدم پیچھے لیتی ہوئی بولی۔ خزیمہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ مجھے پرواہ نہیں، لیکن جو بھی ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اچھے بچوں کی طرح یہاں رہو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں ایک جگہ باندھ دوں۔ خزیمہ نے سخت لہجے میں اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ معصومہ رو دینے والی ہو گئی۔
اور ہاں ناشتہ کر لینا، شور مت کرنا کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ خزیمہ بات مکمل کرتا دروازہ لاک کر کے چلا گیا، جبکہ معصومہ گھر میں کوئی نہیں ہے کا سوچتے ہی مزید خوف زدہ ہو گئی۔ کیا خبر ہے؟ بڑے سے ہال کمرے میں درمیان میں شیشے کے گول میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا وہ شخص سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بولا، جو چائے اور بسکٹ سے پورا انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ اپنے دوسرے باپ سے ملنے گیا ہے، ساتھ اپنی اس سیکرٹری کے ساتھ رنگ رلیاں منانے۔ ہاں پتہ نہیں کون سی آگ ہے سالے میں جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کھانے کے ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا، بہت جلد یہ آگ سرد پڑے گی، ایسا کرو تم فون کر کے ریاض کو اس پر نظر رکھنے کو کہو، اور جیسے ہی وہ پاکستان کے آنے کا کرے ہمیں خبر کر دے۔ انگلیوں میں دبائی سگریٹ کو ایشٹرے میں نفرت سے مسل کر ہدایت دیتا وہ جھٹکے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ کندھے جھٹک کر ایک ہاتھ سے نمبر ملاتے دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ لبوں سے لگا چکا تھا۔ طلحہ بیٹا رکو ذرا، مہوش بیگم جو اسما کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی بری کا سامان پھیلائے بیٹھی تھیں، طلحہ کو جاتا دیکھ کر آواز دے بیٹھی۔ جی امی، طلحہ چونک کر ان کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ چونکہ کل تیمور اور اریبہ کا نکاح اور پھر مہندی کی تقریب تھی، اس لیے سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ طلحہ اپنے دوستوں کے ساتھ شادی اور ولیمے کا سوٹ لینے جا رہا تھا۔ شاپنگ کرنے جا رہے ہو؟ جی امی، تیمور اور باقی سب بیٹھک میں انتظار کر رہے ہیں، طلحہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بتایا۔ تمہارے ابو ابھی تک آئے نہیں، ورنہ انہیں کہہ دیتی۔ مہوش بیگم تھوڑی پریشان ہو گئی تھیں۔ آپ کو کیا کام ہے مجھے بتا دیں، میں تیمور کو کہہ دیتا ہوں وہ لوگ چلے جائیں، میں بھی سیدھا وہیں چلا جاؤں گا۔ طلحہ اپنی ماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولتا موبائل نکال کر پوچھنے لگا۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، جاؤ اسما وہاں خالہ سے کہنا وقت پر پہنچ جائیں گے ہم۔ مہوش بیگم نے اسما کو جانے کا کہتے ہی ہدایت دی۔ جی ٹھیک ہے، اچھا بھائی 5 منٹ میں یہ سامان رکھوا دیتی ہوں۔ نہیں انہیں رہنے دو، تم جاؤ، بھائی کو پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میں رکھوا دوں گی۔ مہوش بیگم طلحہ کے تاثرات دیکھ کر اسما کو ٹوکا، جو طلحہ کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کل جا تو رہے ہیں، پھر ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ طلحہ جھنجھلا کر پوچھنے لگا۔ اپنی ماں کی پریشانی دیکھ کر اسے لگا تھا شاید کوئی ضروری کام ہوگا، یہی سب سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سب بچیاں آج وہیں آ رہی ہیں، میری بچی کا دل نہیں ہے، تم بھی تو اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہو۔ مہوش بیگم نے برا مانتے ہوئے گھورتے ہوئے طلحہ کو ڈانٹا، جو حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ امی، میں سب کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوں۔ تو اوفو، آپ دونوں کیا فضول بحث میں لگ گئے ہیں؟ اب دیر نہیں ہو رہی، چلیں، سب آ بھی چکی ہوں گی۔ اسما اپنی ماں کو کچھ بولتے دیکھ کر تیزی سے بات کاٹتی ہوئی بول کر لاؤنج عبور کر گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ یسریٰ اریبہ کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی ایک نظر سب کو دیکھ کر موبائل پر عثمان کو میسج بھیج کر انتظار کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد عثمان کا جواب آیا۔ شاپنگ؟ ایک لفظی جواب بھیج کر عثمان نے کنکھیوں سے عدن کو دیکھا، جو گاڑی میں ساتھ بیٹھا محمل سے میسج کے ذریعے باتیں کر رہا تھا، جبکہ خزیمہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا تیمور کولڈ ڈرنک کا کین پکڑے خزیمہ سے باتیں کرنے کے ساتھ تھوڑی دیر میں پینے میں مصروف تھا۔ کبھی مجھے بھی شاپنگ کی دعوت دے دیا کریں، جب دیکھو دوستوں کے ساتھ ہی ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یسریٰ نے جان بوجھ کر دوستوں کا ذکر کیا تھا، سب جانتے تھے پانچوں دوست کبھی کسی کے خلاف نہ بولتے تھے نہ ہی سنتے تھے، اور یہی ہوا۔ یسریٰ میسج پڑھتے ہی کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ محمل مریم کے ساتھ اریبہ نے بھی یسریٰ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جس پر یسریٰ شرما کر دوبارہ میسج پڑھ کر مسکرائی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی اسما نے دروازہ کھول کر پلٹ کر طلحہ کو دیکھا، جو اسی کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی خالہ سے ملنے آپ ایسے گئے تو اچھا نہیں لگے گا، اسما بول کر گاڑی سے نکلی۔ طلحہ گہری سانس خارج کرتا خود بھی گاڑی سے باہر نکل کر اندر کی جانب بڑھا۔ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ طلحہ کو دیکھ کر سب نے سلام کیا۔ طلحہ جواب دے کر سہرش بیگم سے ملنے کچن کی جانب چل دیا۔
طلحہ کے جاتے ہی مریم منہ بنا کر اٹھ کر اسما کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسما چلو تمہیں آپا مہندی کا غرارہ دکھاتی ہوں، مریم اسے پرجوش انداز میں کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔